أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق گزرتا ہے، ان کے اوپر بہت انہیں تکلیف ہوتی ہے تمہارے مشقت میں پڑنے سے. تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں اور مومنوں پر بہت شفیق ہیں اور بہت مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اب اگر وہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے. تمہارا مشقت میں پڑنا جن پر تمہارے مشقت میں پڑنے سے جنہیں بہت تکلیف ہوتی ہے وہ تمہیں مشقت یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. اور یہ ایسے نبی ہیں کہ جو تمہاری فلاح تمہاری کامیابی کے لیے وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق ہیں اور نہایت مہربان ہیں. آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اللہ کے سوا، تو میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ تلاوت کی. اب یہ جو فرمایا گیا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے. آج کی یہ محفل جن سی ہے یہاں یو کے میں مینچسٹر میں میلاد پاک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. چونکہ سالانہ محفل 32-33 سالوں سے 28 ربیع الاول شریف کو پاکستان لاہور کے اندر باقاعدگی سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آج 28ویں چاند کی، اس لیے یہاں پر حق نواز صاحب کے گھر اس محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پاکستان میں چونکہ کل ہے 28 ربیع الاول، تو کل انشاءاللہ لاہور میں بھی عظیم الشان جشن عید میلاد النبی کا انعقاد ہوگا. تو اس لیے پھر ان کی خواہش تھی کہ یہاں پر اس میلاد پاک کو رکھا جائے. سب درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ. صلوات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب. تو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آئے.
تم ہی میں سے، یعنی یہ کوئی فرشتوں میں سے نہیں آئے یا جنوں میں سے نہیں آئے، تم ہی میں سے، یہ رسول تمہاری جنس سے ہیں، اور اس رسول کو دنیا میں جو عزت اور جو بھی شرف حاصل ہوگا وہ تمہارے لیے بھی باعث فضیلت ہے حضور کی۔ اور دوسرا، اس رسول کی ایک خاص صفت ہے کہ جو چیز بھی تمہارے لیے باعث ضرر ہو، تمہارے لیے تکلیف دہ ہو، وہ ان پر سخت دشوار ہوتی ہے، یعنی اپنی امت کو کسی تکلیف میں وہ دیکھ نہیں سکتے، کسی پریشانی میں ان پر وہ سخت دشوار ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چاہتے ہی ہیں، آپ کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا آخرت کی نعمتیں ہوں، دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، وہ میری امت کو حاصل ہو جائے، میری امت کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ تو جو چیز تمہارے لیے باعث ضرر ہو یا بھاری ہو یا مشکل ہو یا تکلیف دہ ہو یا تمہیں نقصان پہنچاتی ہو یا تم پر بھار ہو یا تمہارے لیے مشکل ہو، تو ان پر سخت دشوار ہوتی ہے۔ تاجدار دو جہاں، شاہ صبر اللہ مکان، جیسے کہ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں اور بھی مفسرین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں نفیس ترین، افضل اور اشرف ہیں، تمام انسانوں میں، تمام انسانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفیس ترین سب میں اور سب سے افضل تمام انسانوں میں، اور سب سے اشرف ہیں، سب سے اشرف بھی ہیں، سب سے افضل بھی ہیں، اور سب سے نفیس ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی اور نفیس انسان پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، آپ سے زیادہ افضل انسان کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، آپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشرف کوئی انسان ہے نہیں اور نہ ہوگا۔ اور حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، اور پھر جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، اور پھر جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، اور پھر جب قبائل پیدا کیے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار دو جہاں، شاہ صبر اللہ مقام، مالک زمین و آسمان،
روح کن فکان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہترین گروہ میں رکھا، اور پھر جب قبائل پیدا کیے، قبیلے، تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، اور جب جانیں پیدا کی تو مجھے سب سے بہتر جان میں رکھا، اور پھر جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہترین گھر میں رکھا، بس میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ بے شمار کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، دلائل النبوہ، سنن ترمذی، مسند احمد شریف کے اندر اور بے شمار کتابوں کے اندر۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پاس دوپہر کو آرام فرمایا، تو آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک، ان کے مزار کے اوپر میں نے بندہ ناچیز نے حاضری دی ہوئی ہے، شاید آپ بھی ساتھ تھے، بصرہ، عراق کا شہر بصرہ۔ تو فرماتے ہیں حضور ہمارے گھر تشریف لائے، تو دوپہر کو ہمارے پاس آپ نے آرام فرمایا، تو آپ کو پسینہ آ رہا تھا، ہو سکتا ہے گرمی کا موسم ہو، پسینہ آ رہا تھا۔ تو میری والدہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، جسم اقدس پر ہاتھ پھیر کر پسینے کو ایک شیشی میں جمع کرنے لگی۔ حضور کے جسم اقدس کے اوپر جو پسینہ مبارک تھا وہ میری والدہ جو سی ایک شیشی کے اندر جمع کر رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو آپ نے فرمایا، اے ام سلیم، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، یہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ ہے، یہ آپ کا پسینہ ہے، اور ہم اس کو اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں، اپنی خوشبو کے لیے، اور یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے، یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے۔ تو کیوں نہ ہو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں نفیس ترین، بھئی یہاں آج دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ نفیس ہو تو اس کے وجود سے آپ کو خوشبو ہی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ ہر وقت ایک تو غسل میں رہے گا، وضو میں رہے گا، پاکیزگی ہوگی۔ تو جس ذات کے وجود سے سارا وضو، غسل اور پاکیزگی سارے جہان میں تقسیم ہوئی، ان کی نفاست کا کیا عالم ہوگا، تو پھر ان کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی لیے تو پھر حضور نے فرمایا نا، وہ جو حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، اور جب گروہوں کو اور جب اس مخلوق کو گروہوں کے اندر گروپس میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہترین گروہ میں رکھا، اور پھر جب قبیلے بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، اور جب جانیں پیدا کی تو مجھے سب سے بہترین جان میں رکھا، پھر جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہترین گھر میں رکھا، بس میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔
تو انس بن مالک فرماتے ہیں حضور آئے ہمارے گھر میں، دوپہر کا وقت تھا، آپ کے جسم اقدس پر پسینہ تھا، آپ آ کر آرام فرما ہو گئے تو میری والدہ ایک شیشی کے اندر آپ کے جسم کے اوپر جو پسینہ تھا اس پسینے کو کسی چیز کے ساتھ اکٹھا کر ایک شیشی میں ڈال رہی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے اور ہم اس کو اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں، اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں، اور یہ ہماری اور یہ خوشبو جو آپ کے جسم اقدس سے ہم اس شیشی میں ڈال رہے ہیں، یہ جو ان سی خوشبو ہے یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے، سب سے اچھی خوشبو۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی، سلمان پاک کے عراق کے ایک شہر ہے وہاں پر۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی راستے پر جاتے، پھر آپ کے بعد اگر کوئی اس راستے پر جاتا، یعنی صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کسی راستے پہ سے گزرتے تو پھر پیچھے سے کوئی بعد میں اسی راستے کے اوپر سے گزرتا، تو یعنی آپ کے جسم اقدس کی خوشبو ایسی تھی کہ وہ پہچان لیتا کہ ابھی ابھی حضور یہاں سے گزریں، ابھی ابھی حضور یہاں سے گزریں۔ یعنی صحابہ کرام یہ پہچان لیا کرتے تھے گلیوں کے اندر سونگ کر کے ابھی حضور یہاں سے گزرے ہیں، اور گزرے ہیں تو کدھر کو گزریں، کدھر کو گئے۔ صحابہ کرام، اللہ نے آپ کے وجود کے اندر آپ کے اشرف، آپ کے افضل اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی نفاست ایسی رکھی تھی کہ آپ کے جسم اقدس، جسم مبارک کی خوشبو ایسی تھی، اس میں کوئی ایسی یونیکنس تھی کہ آپ جہاں سے گزرے ہوتے تھے لوگ پہچان لیتے تھے کہ حضور ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک بندہ آیا حضور کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کسی چیز سے مدد کریں، اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم کل آنا اور ایک شیشی ساتھ لیتے آنا اور ایک لکڑی بھی لے کر آنا، ایک شیشی بھی لے آنا اور ایک لکڑی بھی لے آنا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، تو آپ بھی اس میں میری کوئی مدد فرمائیں کسی چیز سے۔ حضور نے فرمایا اچھا کل آنا اور شیشی بھی لے آنا اور ساتھ ایک لکڑی بھی لے آنا۔ تو اور شیشی کھلے منہ والی ہو۔ تو پھر آپ نے جب وہ اگلے دن آیا تو آپ نے اس شیشی میں اپنا پسینہ، جو جسم اقدس سے پسینہ اتر رہا تھا، آ رہا تھا، وہ پسینہ ڈال کر دیا اس شیشی کے اندر۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی سے کہنا، جس کا اس نے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی، جس کے لیے کچھ لینا چاہتا تھا، اپنی بیٹی سے کہنا کہ وہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر اس سے خوشبو لگایا کرے۔ یعنی اس شیشی کے اندر حضور نے اپنا پسینہ مبارک جمع کر کے، اکٹھا کر کے اس شخص کو دیا جس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور حضور نے کہا کہ اپنی بیٹی کو کہنا کہ یہ لکڑی اس شیشی میں ڈبو کر، جیسے آج کل آپ عطر لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بوٹل لیتے ہیں، تو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے جو آپ لگا کر اس کے اندر تو پھر آپ وہ عطر لگاتے ہیں۔ تو حضور نے بتایا کہ وہ جو لکڑی ہے، اس لکڑی کو اس کے اندر ڈالنا، اس کے ذریعے اپنی بیٹی کو کہنا کہ وہ خوشبو جو ان سی ہے وہ لگایا کرے۔ اچھا، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جس بچی کا نکاح ہوا تھا
اس نے اسی طرح خوشبو لگائی، تو جب وہ خوشبو لگاتی تو تمام مدینہ منورہ میں اس کی خوشبو پھیل جاتی، یہاں تک کہ اس روایت کے آخری الفاظ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان کے مکان کا نام جو ہے، ان کے جو گھر کا نام ہے، وہ خوشبو والوں کا گھر پڑ گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ خوشبو والوں کا گھر ہے، سبحان اللہ، یہ خوشبو والوں کا گھر ہے، جن سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر پڑ گیا۔ کس کا؟ اس لڑکی کا جس کا نکاح ہوا تھا، جو حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو لگاتی تھی۔ وہ لڑکی یا وہ گھر والے تو حضور کی اس خوشبو کو، اس پسینہ مبارک کو استعمال کرتے تھے، تو جن کے وجود کی وہ خوشبو تھی، جن کی وجود کی وہ خوشبو تھی، اب وہ لڑکی خوشبو لگائے تو پورے مدینہ منورہ شہر کے اندر وہ خوشبو پھیل جائے، اور حضرت ابو ہریرہ فرمائیں کہ اس گھر کا نام ہی خوشبوؤں والا گھر پڑ گیا، کہ یہ گھر خوشبوؤں والا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا، گھر مشہور ہو جاتا ہے، بھئی یہ ٹرکوں والے کا گھر ہے، یہ کریانہ والوں کا گھر ہے، یہ پولٹری فارم والوں کا گھر ہے، وہاں اب وہ مشہور ہو گیا کہ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے، یہ خوشبوؤں کا گھر ہے، حالانکہ وہ لڑکی حضور کے پسینہ مبارک کو لگاتی تھی اس لکڑی کے ذریعے سے۔ تو جن کے وجود اور جن کے جسم اقدس کا وہ پسینہ مبارک تھا، اس وجود کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا، اس وجود کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اسی وجود کی خوشبو کی ایک جھلک ہے۔ یہ 28 ربیع الاول والا سالانہ میلاد پاک جب 30-35 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں، تو وہ کل ہے، اور آج یو کے کے اندر مانچسٹر میں آپ لوگ اس محفل کو سجا کر بیٹھے ہوئے، یہ اسی خوشبو کا، یہ وہی خوشبو ہے جو مشرق و مغرب، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، چاروں طرف دنیا کے اندر پھیلی ہوئی۔ یہ خوشبو صرف زمین پر نہیں ہے، تو آسمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اسی لیے آسمانوں کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ فرشتے بھی تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا، آگے جو فرمایا اللہ نے فرمایا تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بڑا شاق ہے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنی امت کو مشقت میں دیکھ کر، اپنی امت کو مشقت میں دیکھ کر۔ وہ تو تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی کے بہت حریص ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، میری اور تمہاری مثل اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، تو اب جب روشنی ہوتی ہے، میں آگ جلائی، روشنی ہوئی، تو اس کے بعد پروانے اس کی طرف لپکتے ہیں، کیڑے مکوڑے اس کی طرف لپکتے ہیں، تو پھر وہ پروانے اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اس آگ میں آ کر گرنے لگتے ہیں، اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا ہے۔ جس شخص نے آگ جلائی، روشن ہو گئی، پھر پروانے کیڑے مکوڑے اس آگ کی طرف آئے، اس کے اندر گر رہے ہیں، اور وہ شخص ان کو روک رہا ہے ان کو گرنے سے، اور وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گر رہے تھے، وہ جن سے پروانے
بس میں تم کو کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں، اور میں تو کوشش کر رہا ہوں تم لوگوں کو کھینچ کھینچ کر تمہیں آگ سے باہر کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس میں گر رہے ہو۔ میں تو تمہیں ایسے راستے دکھا رہا ہوں، میں نے تو تمہیں قرآن کی ایسی شمع روشن کر دی تمہارے دلوں کے اندر، میں تمہیں دوزخ کے اندر گرنے سے روک رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی امت کا مشقت میں پڑنا یہ حضور کے لیے تکلیف دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو کیڑے مکوڑے پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو روک رہا ہے کہ آگ میں نہ گرو، مگر وہ پھر بھی اس پر غالب آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں۔ تو میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو، نہ یہ حدیث میں مبارکہ میں جیسے قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ بذات خود حدیث جو انسی۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یعنی حضور کو مسواک بہت پسند تھی، مسواک کرنا، برش کرنا، اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیا جاتا، انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مگر کیوں حکم نہیں دیا؟ ہر نماز کے ساتھ شاید ہر بندہ مسواک نہ کر سکے، شاید ہر نماز کے ساتھ ہر بندہ مسواک نہ کر سکے تو کہیں وہ تکلیف یا مشکل یا پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ تو حضور نبی تو یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ محبوب تمہارا مشقت میں پڑنا، یعنی امت کو فرمایا تمہارا ان پر بہت شوق ہے اور تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، ایک رات کو آپ نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، تو لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ حضور رات کے وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیچھے آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر دوسری رات کو آپ نے نماز پڑھی تو پھر بہت سے لوگوں نے آ کر وہاں پر نماز پڑھی، پھر تیسری یا چوتھی رات بھی آپ نے آ کر نماز پڑھی تو اور لوگوں نے آ کر نماز پڑھی، پھر اگلی رات حضور تشریف نہیں لائے رات کو، پھر صبح آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم جو کر رہے تھے، تم نے جو کچھ کیا، لیکن میں یعنی آج رات اس لیے نہیں آیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز بھی فرض نہ کر دی جائے، کہیں میری وجہ سے تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کو پڑھ نہ سکو، رات کی نماز کو۔ شب معراج والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض کی گئی تھیں؟ 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں حضور کے اوپر، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ میری امت ان کی طاقت نہیں رکھتی، کچھ تخفیف فرمائیے، کچھ تخفیف کر دیجئے، یہاں تک کہ وہ 50 سے 45 40 35 30 25 20 15 10 5 نمازیں رہ گئیں۔ بہرحال اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تسلی ہو جائے کہ محبوب
اگر یہ مشرکین، مشرک اور منافق آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، کیونکہ اسلام کی نشر و اشاعت اور دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کی مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو ان دونوں آیات کی تفسیر جو ہے وہ اگر لے کے چلیں تو وہ تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ویسے یہ جو ان سے دونوں آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جلال الافہام کے اندر ابن قیم جوزی نے یہ اپنی سند کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ شبلی آ گئے۔ شبلی یہ بزرگوں میں مست تھی، جیسے کچھ سالک ہوتی ہیں، کچھ مجذوب ہوتی ہیں۔ پھر جو سالک ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بے شمار قسمیں ہیں، اور جو مجذوب ہوتے ہیں ان میں بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ ایک سالک مجذوب ہوتا ہے، ایک مجذوب سالک ہوتا ہے، ایک خالص مجذوب ہوتا ہے، پھر ان میں آگے اور کیٹیگریز چلتی ہیں۔ حضرت شبلی ایک مست تھے، ایک لوگوں کی نظر میں دیوانے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، خاک اور مٹی سے اٹے ہوئے بال اور ننگے پاؤں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن مجاہد کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ شبلی آ گئے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، امام، محدث تھے۔ تو جب شبلی آئے نا تو ابو بکر بن مجاہد اٹھ کر ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان سے گلے ملے اور ان کی آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ تو میں نے کہا یا سیدی، آپ شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں، اس دیوانے کی، اس مست کی، اس مجذوب کی، آپ اس کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا اور تمام اہل بغداد تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ ایک دیوانہ شخص، ایک فقیر شخص، ایک درویش، ایک فقیر، ایک دیوانہ، ننگے پاؤں، کپڑے عجیب، اور وہ چلتا چلتا یہاں آ گیا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس کے لیے۔ اتنا بڑا وقت کا امام، صاحب علم، محدث، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اٹھ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا، جبکہ بغداد کے لوگ تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے شبلی کے ساتھ یہ جو کچھ کیا ہے، میں نے اللہ کے رسول تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس فقیر اور اس دیوانے کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ حضور کی کچہری میں دیکھا، حضور کی کچہری میں، بعض میں کتابوں میں دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں۔ تو یہاں ابن قیم جوزی جو ہیں
وہ جلال الافہام کے اندر جو ہے نا وہ لکھتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ شبلی جو ہیں وہ حضور کے پاس تشریف لائے، تو آپ جب شبلی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ شبلی کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں، یعنی جو بات تم نے مجھے کہی ہے کہ آپ شبلی کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ آپ یا حضرت یا استاد محترم اپنے وقت کے امام محدث آپ ایک دیوانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس سے گلے ملے اور اس کے آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ انہوں نے کہا میں نے ایسے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ شبلی حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوانے اور درویش اور مست کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے اس سے معانقہ کیا، اس کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ تو میں نے کہا یار تو میں نے بھی وہی سوال کیا جو تم نے مجھ سے کیا ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دیوانے کے لیے آپ اس کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کے بعد یہ دونوں آیتیں پڑھتا ہے، یہی سورہ توبہ کی دونوں آیتیں جس کا بیان ابھی سامنے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حضور نے فرمایا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں اس کے لیے اٹھ کر کیوں کھڑا ہوا ہوں اور اس کو میں نے گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو میں نے چوما ہے، اس لیے کہ یہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد یہ دونوں آیتیں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد میرے اوپر 3 مرتبہ یہ والا درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، پھر یہ میرے اوپر یہ 3 دفعہ یہ والا درود پڑھتا ہے۔ اچھا، اب وہ فرماتے ہیں وہ بزرگ، وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ خواب میں دیکھا اس کتاب کے اندر، تو پھر جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا عمل کرتے ہیں، تو وہ نماز اور نماز کے بعد والے تو انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نماز کے بعد یہ والی دونوں آیتیں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد 3 دفعہ کہتا ہوں صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جتنا بھی درود شریف پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی کم ہے۔ اور یہ جو آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، جی اس میں یہ جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو درداء سنن ابو داؤد شریف کی اندر یہ حدیث ہے، سنن ابو داؤد شریف کی۔ تو میں نے ویسے حضرت ابو درداء کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، ترکی کے شہر استنبول میں، وہاں ان کا مزار ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے روضے کے پاس ہی ایک قبرستان میں۔ تو اب اللہ عالم یہ حضرت ابو درداء وہی ہیں یا وہ یہی ہیں، حضرت ابو درداء کے نام کے ایک سے زائد لوگ۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح اور شام، صبح کے وقت اور شام کے وقت
7 مرتبہ یہ پڑھا نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، تو یہ پڑھنا جو ان سے دنیا اور آخرت کی تمام اس کے جو ضروری کام ہیں یہ کافی ہے۔ یہ چند لفظ ہیں، 7 دفعہ صبح پڑھنی اور 7 دفعہ شام کو پڑھنی۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ صبح۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ دنیا خالی دنیا کے نہیں، آخرت کے بھی، اور خالی آخرت کے نہیں، دنیا کے بھی، دنیا اور آخرت کے تمام ضروری جتنے بھی اہم کاموں میں اس کو پھر اللہ ہی کافی ہے، جو یہ پڑھ لے، جو یہ پڑھ لے۔ الحمدللہ یہ بندہ ناچیز بھی کئی سالوں سے پڑھتا ہے، 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام۔ اور دوسرا یہ والی جو ان سی دونوں آیات ہیں، جیسے کہ یہ میں نے آپ کو، ابن قیم جوزی نے جلاء الافہام کے اندر اس کو لکھا ہے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور محدث ان کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک فقیر، ایک درویش، ایک مست کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانا اور اس سے اس کا ماتھے کو بوسہ دینا اور اس کو گلے سے لگانا، کہ تو سبحان اللہ۔ ان 2 آیات کو پڑھ کر بعض لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی 1 تسبیح، کوئی 5 تسبیحاں، کوئی 10 تسبیحاں روز کی، درود شریف پڑھنے سے پہلے یا ہر نماز کے بعد، جیسے کہ انہوں نے کہا ہر نماز کے بعد ان دونوں آیتوں ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ کہنا صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اس فقیر اور اس مست اور اس درویش کو، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا کوئی عام بات ہے؟ کسی شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا ایسی ہے جیسے ساری کائنات اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بس وہ مست یا درویش یہ کام کرتا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دونوں آیتیں ایک دفعہ پڑھ کر 3 دفعہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اتنے چھوٹے سے عمل سے اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور رضا حاصل ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو جائے، تو ساری دنیا کی دولت بھی ایک طرف، اور حضور کی توجہ کے سمندر کا تو ایک قطرہ ایک طرف۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر اتنے سے عمل سے حضور کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، حضور کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔